खरा खरा बोलूंगा तो समझ जाएंगे गेंडा बोला, तो क्या लेंडा बोलूं? हरकतें तो वही है तुम्हारी। बड़ो दुर्दे पाक अल्लाह। अरे बोला तो पीर साहेब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आओ मुनाजरा हो जाए। बेचारी आवाम यहाँ से सुन के जाती इनका सही, फिर कल उनका सुनती यार इनका भी सही। तीसरा कौन? फजीदी किसकी हो रही, दुर्गत किसकी बन रही आवाम की? ये भी हदीस कुरान पढ़ने वाले, वो भी हदीस कुरान पढ़ने वाले। फिर पानी कहाँ मर रहा है समझ में किसके नहीं आ रहा है, तो आवाम की उलझनों को दूर करने के लिए तो हुजूर बैतुल मुक़द्दस क़िबला मोहतरम काबा मुअज़्ज़म कभी तो तशरीफ लाइए। मैं जानता हूँ न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या बात है। पीर साहब आएंगे ही नहीं, क्योंकि पीर साहब को अपना मबलग इल्म पता है कि हम कितने पानी में जी, कितने पानी में। पीर साहब कमाल, पीर साहब तो मुरीदों में डेंगे हाँकते हैं ना, मुरीदों में बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन जब किसी हवा से सामना होता है, हजरत सुलेमान का ज़माना है, एक मच्छर उनकी बारगाह में गया, बोले हुजूर मुझे एक कंप्लेन करनी है। बोले किसके खिलाफ? बोले हवा के खिलाफ। कमबख्त चलती है तो पूरा कुंभा भी सड़ जाता है, माँ हिंदुस्तान में, बाप पाकिस्तान में, भाई अफगानिस्तान में। इस कमबख्त का कुछ कीजिए आप। तो आपने फरमाया ठीक है, तुम मुद्दई हो, दावा करने वाले हो, तो जिस पर तुमने दावा किया है उसको भी बुलाता हूँ, उसकी भी बात सुनता हूँ। तो बोले हुजूर उसको बुलाएंगे आप? आपने फरमाया बुलाना पड़ेगा। तो बोले एक काम करो, मेरा केस वापस ले लो, मेरा केस वापस दे दो। वो जानता था ना कि हवा आ गई तो मैं रुकूंगा। जाने के बाद नहीं, बड़ी बड़ी नहीं करना, और वाकई संजीदा हो। जितने मसाइल तुम लेकर आए हो, छोड़ रहे हो, फलाने फलां से अफजल, खुदा की कसम तुम्हें खैरत नहीं आती कि तुम अपने आबा व अजदाद की तालीमात से रूगर्दानी कर रहे हो, उनकी कुतुब से आंखें फेर रहे हो, सिर्फ ईरानी रियाल पर राज टपकाने के लिए और शीयों का छुट्टन खाने के लिए और अपनी दुनिया बनाने के लिए अल्लाह के नबी के प्यारे साहबा पर भौंक रहे हो और शोशा छोड़ते हो। फलाने फलाने में अफजल है और ये उसमें अफजल है। सुन, हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और इसके रावी मोहम्मद बिन हनफिया उनके बेटे हैं, फरमाते हैं ला अजिदु हजरत अली फरमाते हैं कि अगर कोई मुफ्तरी बहतान लगाने वाला अला अबी बकरी व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी, अगर मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे तो मैं उसे सजा दूंगा। ये रिवायत सही है और इसकी 80 सनदें हैं। कितनी? अब कोई ये ना कहे कि मौलाना ये सियासत में नहीं, हदीस का सही होना ज़रूरी है, सियासत में होना ज़रूरी नहीं है। ये कायदा किसी भी आलिम से पूछ लो, वक्त आने पर पीर साहब गैर मुकल्लिद भी बन जाते हैं। वैसे तो लंगड़ी लूली सड़ी गली बिल्कुल मौजू ठुकराई हुई रद्दी के टोकरी में डाली हुई हदीस उठा कर लाते हैं कि सिद्दीक भी यही है और फारूक भी यही है, जो सरासर झूठी हदीस, सरासर। लेकिन पीर साहब इतने चतुर हैं कि चैनल पे बैठते हैं जी, हाँ, और वहीं अपना चांद सा मुखड़ा दिखाते हैं जी जी जी, पान खा के चोंच ला ले पिचिर पिचिर करते हैं बात। बताओ, सब समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाओ जी जी जी। वाह वाह, क्या बात है। आप इस किस्म की रिवायात लेकर आते हो। ये जो बात है कि हजरत अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे मैं उसे सजा दूंगा, और एक रिवायत है 80 कोड़े मारूंगा। इसकी 80 सनदें हैं और अल्लाह की कसम इसकी तौसीफ अहले तशय्युअ के उलमा ने की है, इसे शीई उलमा ने भी कहा है। यह सही रिवायत है। तुम्हारी माए तुम पर मातम करे कि जो अहले सुन्नत का मुत्तफका अकीदा है, इजमाई अकीदा है, तुम उसे फाड़ रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और सुनो, जो पीर इस मुत्तफकुन अलैह अकीदे से बाहर निकले उसकी बैत उसी को मुबारक, किसी मुत्तबा शरीयत पीर के मुरीद हो जा। मुझे हैरत होती जब मैं इंटरनेट देखता हूँ,
سنی بچے نوحے کے سٹیٹس لگا رہے ہیں، مرثیے لگا رہے ہیں، فرحان علی وارث، ندیم سرور سڑے ہوئے بدبودار شیعہ جو صحابہ کو ماں بہن تک کی گالیاں دے، ان کے سٹیٹس کون لگا رہا ہے؟ سنی بچے. کیوں؟ محبت اہل بیت کے نام پر. اور اس طرح کے شیعہ ذاکرین کے بیان، شیعہ واعظین کے بیانات لگا رہے ہیں، اور ان کا تعلق کسی نہ کسی خانقاہ سے. اب زیادہ تر خانقاہوں میں بگاڑ آ گیا ہے. جو کہتا ہے بریلی معیار حق نہیں ہے، اسے پوچھو خانقاہ معیار حق ہے. اور کہتا بریلی اب معیار حق نہیں ہے، تو اس سے پوچھو پہلے تھا نا بھائی. تو اب کب سے نہیں ہے بریلی میں؟ ایسا کیا ہوا جو بریلی معیار حق نہیں رہا؟ ہوش میں رہ کر باتیں کرو. جہاں سے بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت ہوگی، مسلک حق کی بات ہوگی، وہ شہر معیار حق ہے. الحمدللہ اعلیٰ مولانا رضا علی خان، مولانا نقی علی خان، امام احمد رضا خان اور ان کے صاحبزادے حامد رضا خان، ان کے صاحبزادے ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ رضا خان، ان کے سچے جانشین تاج الشریعہ علامہ خان، ان کے بیٹے حضور قائد ملت علامہ افضل رضا خان. اللہ نے بریلی کو وہ اقبال عطا کیا ہے کہ بریلی میں صرف ایک ہی سورج ہوتا ہے، جو نکلتا ہے تو سارے تاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے. مجھے بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا معاذ اللہ کہ بریلی کی پوجا ہونے لگی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. 2 ٹکے کے آدمی اتنے قابل ہو تو یہ کلیم حنفی رضوی اس حج ہاؤس کے بغل میں ہوٹل میں کل دوپہر 2 بجے تک ناگپور میں رہا ہے. اگر وہ اس کے سر پر جس کا ہاتھ ہے اس کا مربی وہ بھی آ جائے، اللہ کی قسم تنے تنہا میں اکیلا مناظرے کے لیے پورے ٹولے سے تیار ہوں، اس لیے کہ سب ہوں عبید رضوی آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر بابا. شہر کا ماحول بگاڑنے نہیں آئے. کیا ہوا اس میں؟ بھائی کیا ہے؟ کیا ہوا؟ آواز خاموش ہو. آپ لوگ خاموش بیٹھے، خاموش بیٹھے. اور آپ ممبئی شریف ہونے کے بعد تشریف لے جائیں. نعرہ کوئی نہیں لگائے گا. لگائیے، بات سنجیدگی سے سنیے. اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں پورے ملک میں امن و امان کا ماحول رہے، اور جو بھی ہمارے دین کے مقدسات ہیں ان کے بارے میں کوئی زبان درازی نہ کرے. تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیدھی سیدھی تقریر کریں، جو ہمارے اندر بگاڑ ہے اس کے حوالے سے بات کریں. لیکن میرے عزیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور اہل بیت پاک پر زبانیں کھولی جاتی ہیں تو دل جلتا ہے. اور ایسے میں ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم جواب دیں. اب دیکھیے، بغیر مائک کے تو میں بھی زیادہ تقریر نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک بہت اچھی گڈ نیوز میں آپ کو دیتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ جڑے رہیں، روزانہ آپ میرے رابطے میں رہیں، روزانہ. تو ایک کام کریں، جن کے پاس موبائل ہے موبائل نکالیں. میں اس کی آسان صورت بتا رہا ہوں. موبائل نکالیں، اپنا واٹس ایپ کھول لیں آپ لوگ.
اس ذریعے سے آپ میرے روزانہ رابطے میں رہیں گے. ایک چینل ہے واٹس ایپ کا جہاں براہ راست میں پوسٹ کرتا ہوں تمام باطل فرقوں کے حوالے سے, اور مدلل گفتگو ہوتی ہے, حوالوں کی روشنی میں ہوتی ہے, اور صرف ایک نہیں جتنے ہیں سب کا دندان شکن جواب دیا جاتا ہے. موبائل نکالا آپ سب نے, واٹس ایپ کھولیے آپ لوگ. دیکھیے جب آپ واٹس ایپ کھولیں گے, اگر واٹس ایپ اپڈیٹ ہے آپ کا تو اس میں چیٹ کال اپڈیٹ آتا ہے. آئی فون میں شاید پہلے آتا ہے, اینڈرائڈ کے اندر 3rd نمبر پہ آتا ہے. اپڈیٹ میں گئے آپ لوگ؟ ارے بولو بھائی. ہاں, تو اوپر کی جانب دیکھو کیمرے کے بازو میں سرچ کا ایک ایسا نشان, اس پہ کلک کریں آپ لوگ اور صرف سنی ٹائپ کیجئے, SUNNI سنی ٹائپ کیا آپ نے. 2nd نمبر پہ چینل کا نام ہے سنی جمیعت الاحناف, اس کو آپ کلک کریں, چینل کھل گیا. اوپر فالو لکھا ہے, فالو کیجیے. بازو میں بیل آئیکن ہے, بیل آئیکن کو دبائیے. آپ مجھ سے جڑ گئے, آسانی سے جڑ گئے آپ. اب اس کے بعد جو بھی میں بھیجوں گا روزانہ آپ اس چینل کو چیک کرتے رہا کریں, یہاں کی پوسٹ پڑھیں, لانگ پریس کر کے آپ اسے لائک کیا کریں, دوست احباب میں شیئر کیا کریں. دیکھو باتیں بہت ہیں, کہنا بہت کچھ تھا, لیکن موقع نہیں ہے, اور مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ اب بار بار آنا جانا ہوتا رہے. جی ہاں انشاءاللہ بار بار آنا جانا ہوتا رہے گا. اور کل چھندواڑے کی سرزمین پر پروگرام ہے, تو چھندواڑے والے بھی بیچارے وہاں سے زحمت کر کے یہاں آئیں. آپ حضرات بھی اپنے قدوم مبارک کو زحمت دے کر چھندواڑہ شریف تشریف لائیے. پھر انشاءاللہ بقیہ گفتگو وہاں ہوتی ہے. اور بھی علماء کرام ہیں, ان کے بیانات سنیں, اور یہاں سے آج یہ درس لے کر جائیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ہم اللہ سے, اس کے رسول سے اور اس کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں. کسی کی بارگاہ میں بھی ادنا گستاخی کا تصور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. نہ حضرات صحابہ کی, نہ اہل بیت پاک کی, نہ اولیاء اللہ کی, نہ ائمہ مجتہدین کی, کسی بھی عالم دین کی. کیا وہ چالو ہے؟ چالو ہے. بیٹھ جائیں اطمینان سے آپ. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا. چالو نہیں ہے نا؟ بنا مائک کے بول, میری آواز تو پہنچ رہی نا آپ لوگ کو؟ ماشاءاللہ. بس اتنی سی گزارش ہے, یہاں وہاں کی باتیں سن کر آپ لوگ بہک مت جایا کیجئے. ہمارا مرکز بریلی شریف ہے, ہمارے قائد حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے, یہ جو فرما رہے ہیں اسے سینے سے لگا کر رکھیے. اہل بیت, صحابہ, اولیاء اللہ سب سے محبت کرنی. خارجیوں کی طرح صرف صحابہ سے محبت, اہل بیت سے بغض, خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤں گے. یا رافضیوں کی طرح اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے بغض, خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤں گے. یا غیر مقلدین کی طرح ائمہ مجتہدین سے بغض اور سلاسل اربعہ کے اولیاء سے بغض, ہلاک ہو جاؤ گے. ہم اہل سنت و جماعت ہے, ہمیں اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کرنی ہے, سب کی تعظیم کرنی ہے, اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے, چہرے پر سنت رسول سجانی ہے, اور نبی کا غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارا لباس, چہرہ, مہرہ, گھر کا ماحول, بول چال, غرض کے پورا طرز زندگی سنت نبی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ ان چند باتوں پر عمل کیجئے, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. پھر دوبارہ آنا ہوا تو قاعدے سے خبر لی جائے گی, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام, شمع بز میں